اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وسلم۔ عامر آن لائن کے ساتھ عامر لیاقت حسین حاضر خدمت ہے۔ ناظرین محترم، اب یہ رجب المرجب کا مہینہ ہے اور رجب کے بعد شعبان المعظم، یعنی آپ جانتے ہیں کہ یہ پیدر پہ جو 3 ماہ آتے ہیں، رجب المرجب، شعبان المعظم اور پھر رمضان المبارک، یہ وہ خوبصورت مہینے ہیں کہ جن کا انتظار مسلمان بہت شدت کے ساتھ کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، میں پھر عرض کر دیتا ہوں کہ رجب المرجب میں 3 بڑے اہم واقعات ہیں، 3 بڑے اہم معاملات ہیں۔ چلیں واقعات چھوڑ دیجیے۔ پہلا معاملہ تو یہ ہے کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اذن ملا، ایک خطاب ملا، ایک لقب ملا صدیق کا۔ اچھا، صدیق کا خطاب نہیں ملا تھا، خطاب ایکچولی ملا ہے صدیق اکبر کا۔ صدیق تو پہلے سے تھے۔ عربی میں صدیق دوست کو کہتے ہیں اور صدیق سچے کو بھی کہتے ہیں، لیکن جو اہل عرب، جو خاص طور پر عرب کی زبان ہے جس کو اب ہم سعودی عرب کہتے ہیں، تو اہل عرب کی زبان میں صدیق جو ہے وہ دوست کو کہا جاتا ہے۔ یعنی اگر دیکھیں تو پورے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی جماعت میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد دوست تھے۔ اسی طرح ایک واحد بھائی تھے۔ ویسے تو سب مسلمان آپس میں بھائی ہیں، لیکن جب آپ مواخات کا رشتہ قائم کر رہے تھے مدینہ منورہ میں، تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم، ان کو آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ رونے لگے تھے، تھوڑا روحان سا ہو گئے تھے کہ سب کے بھائی بن گئے، میرا کوئی بھائی نہیں بنا۔ تو آپ نے ان کو پیار سے بلایا اور کہا کہ دنیا اور آخرت میں تم میرے بھائی ہو۔ اسی طرح سے جو اہم ترین بات ہے وہ یہ کہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مہینے میں ہوئی۔ اب کس تاریخ کو ہوئی یہ میں اکثر عرض کرتا ہوں، پھر عرض کر دیتا ہوں، تاریخ پر کسی کا بھی اتفاق نہیں ہے۔ اگر اتفاق ہے 27 رجب المرجب پر، تو میں اس میں ہمیشہ بیچ کی راہ نکالنے کے لیے کہتا ہوں کہ امت کبھی شر پر جمع نہیں ہو سکتی، خیر پر ہی جمع ہوگی۔ یہ بھی رسول اللہ کا قول ہے، تو سب مان لیں بھی چلے 27 نہیں بھی تو یہ مہینہ بہرحال ہے کہ اس میں معراج شریف ہوئی۔ اچھا، معراج شریف کی بہت سارے لوگوں نے اس کے کچھ عبادات خود ہی قائم کر لی ہیں، تو میں دونوں علماء کرام تشریف فرمائے، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، پھر بتا دیتا ہوں میں۔ چلیے، ابھی میسوی صاحب کو تو پتہ ہے، ابھی کچھ دنوں پہلے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، اور میں نے بتایا بھی تھا کہ اس میں سیدنا ابو بکر بھی تھے، سیدنا عمر بھی تھے اور سعید بن مسیب تھے، اور یہ میں نے براہ راست دیکھا، اور اس طرح نہیں دیکھا کسی نے مجھے بتایا۔ اب بہت ساری سرکار چہرہ ایسا کہ میں کہتا ہوں کہ اب تک جنہوں نے بھی لکھا ہے شاید وہ لکھ نہیں سکے، کیونکہ میں تو لکھ بھی نہیں سکتا، میں تو بتا بھی نہیں سکتا، کیونکہ اتنا حسین و جمیل اور باروب اور روشن، اب میں اس کو کیا ایکسپریس کروں۔ ایک بڑا خوبصورت، اس کو ساری باتیں خوبصورت تھیں، لیکن ایک خوبصورت ترین بات یہ تھی کہ ہمیں بدعات سے چڑ ہے، اچھی نہیں لگتی۔ تمام گفتگو عربی میں تھی، میں سمجھ اردو میں رہا تھا۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ بھی کمال بات ہے۔ وہ سمجھتے ہیں سب کی بولیاں، تو وہ سب کی بولیاں سمجھتے ہیں، وہ عربی میں گفتگو فرما رہے تھے، میں اردو میں سمجھ رہا تھا۔ تو بدعات مناسب نہیں ہے۔ تو یہ جو بدعات ہم قائم کر لیتے ہیں، خود ہی قائم کر لیتے ہیں، فلاں نے کہا ہے جی، فلاں نے کہا ہے، فلاں نے کہا ہے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ قرآن اور حدیث میں اس کا تذکرہ کہاں ملتا ہے، اور اگر وہ ہے تو پھر مناسب ہے۔ تو پھر یہاں آ جاتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے، جن کا یوم ولادت آتا ہے 13 رجب المرجب کو، جس پر ہم نے خصوصی پروگرام کیا۔ 13 رجب اپنی ذات میں ایک انجمن ہے، ایک ایسا دن ہے۔ اچھا، رجب کا بڑا تعلق ہے دیگر اور ائمہ کرام سے بھی، اور امام محمد تقی ہیں، اور بہت سارے ائمہ ہیں جن کا ذکر آتا ہے کہ رجب المرجب میں ان کی پیدائش ہوئی۔ اب یہ مبارک مہینہ ہمیں شعبان سے ملا دیتا ہے، یعنی ہمیں یہ پہلے پتہ چل رہا ہے کہ کوئی مبارک چیزیں دنیا میں آ رہی ہیں، اس کے بعد شعبان المعظم رسول کہتے ہیں میرا مہینہ ہے، یہ میرا مہینہ ہے۔ ارے نبی، آپ کا تو سب کچھ آپ کا ہے، لیکن آپ نے خاص طور پر کہا شعبان میرا مہینہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شعبان المعظم میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوتی ہے۔ اب یہ میرا مہینہ سے مراد، میں تو یہی سمجھاؤں، میسوی صاحب باقی مجھے سمجھا دیں گے، کہ جیسے آپ خوش اس بات پر ہیں کہ میرا حسین آ گیا ہے، کہ جو اس شہادت کو قبول کرے گا جو میری جہری شہادت ہے، سری شہادت تو میرا حسن قبول کر ہی لے گا، لیکن اور حسن آ جاتے ہیں رمضان المبارک میں۔ تو آگے رمضان آتا ہے، رمضان میں بہت سارے ایام ہیں،
جو کہ آپ کو پتہ ہے حضرت ختیجہ کا ہے، حضرت ابو طالب، اس کے بعد امام حسن، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد غزوہ بدر ہے، فتح مکہ ہے، مولا علی کا یوم شہادت ہے، تاخراتیں ہیں، بہت کچھ ہے رمضان المبارک میں جو آپ کو ایسا لگتا ہے پورا اسلام سمٹ کر رمضان المبارک کے اندر آ گیا ہے۔ قرآن تو ہے ہی موجود، یعنی شب نزول قرآن اس میں ہے، قرآن ہی پورا رمضان ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں اور رمضان ہی پورا قرآن ہے، تو یہ سب ایام قریب قریب آ رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہماری محفلیں بھی ذرا اچھی جمتی جا رہی ہیں، اور شعبان میں کوشش کریں کہ ہمارے 3 پروگرام 4 ہو جائیں، تاکہ جیسے کہ روزے بھی رسول اللہ رکھنا شروع کر دیتے تھے، اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے تو گمان ہوتا تھا کہیں یہ رمضان سے نہ ملا دیں اس کو، تو یہ بھی ممکن ہے کہ ہم اس کو تھوڑا سا بڑھا دیں پروگرام کو۔ تو ہم ایسا تشریف فرمائیں، آج بڑے دنوں کے بعد تشریف لائے ہیں، ہمارے آپ کے سب کے بڑے قابل احترام ہیں۔ اب ان کا میں تعارف کیا ڈھونڈوں اور کیا کراؤں، جناب ابو انشا قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا بڑا کرم بڑی ہے، مہربانی آپ تشریف لائیں۔ ویسے میں اتنے دنوں بعد نہیں آیا ہوں، آپ نے اتنے دنوں بعد یہ بات ہے کیونکہ ان کا رابطہ رہتا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں میری کوئی ڈی پی تھی، تو وہ ڈی پی کارٹون کی شکل کی تھی، تو انہوں نے طوبہ کو فون کیا، انہوں نے کہا بھائی ہماری تو سنتے نہیں، آپ کی شاید سنیں، تو اس کے بعد جب میں نے ہٹا دی تو کہا ان کو پھر میسیج کر کے کہا دیکھیں آپ ہی کی سنی ہماری نہیں سنی۔ تشریف فرمائیں ہمارے ساتھ جناب علامہ شبیر حسن میثمی صاحب، زہرا اکیڈمی کے چیئرمین ہیں اور ہمارے آپ کے بہت قابل احترام ہیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام، آپ کو بہت بہت مبارک ہو، آپ دیر میں ملاقات آپ سے ہوئی، مولا علی کا یوم میلاد، آپ نے مٹھائی مبارک کرے انشاءاللہ تعالی، جزاکم اللہ خیر۔ اصل میں پروگرام تو آپ دیکھ رہے ہیں، اب یہ ریکارڈ پہلے ہو گیا تھا، ظاہر ہو چکا ہوگا، تو یہ مٹھائی آئی ہے آج مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے یوم ولادت باسعادت کے موقع پر، مطلب ایک ایسی ہستی آج تشریف لے آئیں کہ جن کے آنے کے سبب کعبے میں رکھے ہوئے بت کی وہ دیکھ کے چلے گئے تھے، اچھا یہ ہے یہاں پر، ہاں ٹھیک ہے، یہ اس کو بھی توڑنا ہے، اس کو بھی توڑنا ہے، اس کو بھی توڑنا ہے، اچھا بس آتا ہوں میں توڑتا ہوں، اور پھر جیسے ہی وقت آیا تو مولا علی نے اسی جگہ کو صاف کر دیا جہاں پر آپ کی پیدائش ہوئی تھی۔ آپ کی اجازت ہو تو سوال تشریف لیں، کال ہے ہمارے پاس جی؟ اچھا، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی فرمائیے گا۔ جی سب سے پہلے تو آپ سب کو سلام۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے ڈاکٹر صاحب۔ جناب اچھا میں ایک سوال یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ جس طرح یہ جو قرآنی آیاتیں ہوتی ہیں، جیسے فبأي آلاء ربكما تكذبان، جی ماشاء اللہ، یا چلیے جی ٹھیک ہے، قرآن هذا من فضل ربی، حی یا قیوم، اللہ کے نام، یہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ گاڑیوں پہ لوگوں نے اسٹیکر لگائے ہوئے ہوتے ہیں، کبھی کسی کی دکان پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، اس کی میں بےہودہ قسم کے گانے بھی چلاتے ہیں گاڑیوں میں، دکانوں پہ، تو یہ اس کے لیے کیا مطلب یہ یعنی آپ کا سوال یہ ہے بنیادی طور پہ لائن پہ رہیے گا، سوال یہ آپ کا کہ یہ جتنے بہت بڑی بڑی یعنی اللہ تعالیٰ کی اسماء گرامی ہے یا جو دعائیں ہیں یا جو آیات کریمہ ہیں وہ ہم لگاتے بھی ہیں، دکانوں پہ بھی لگی ہوتی ہیں، گاڑیوں پہ بھی، لیکن ہماری گفتگو اور ہمارے جو طرز عمل ہے وہ اس کے مطابق نہیں ہوتا، یہ آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے۔ ابو انشا قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب۔ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب۔ اصل میں اللہ کے نام ہوں یا قرآنی آیات ہوں، اکثر لوگ خیر و برکت کے طور پر بھی لگاتے ہیں، اور اس مقصد سے بھی کہ میں اپنے آپ کو مسلمان شو کر رہا ہوں، لگے کہ یہ مسلمان کی گاڑی ہے، مسلمان کی دکان ہے، مسلمان کا گھر ہے، مسلمان کا ڈرائنگ روم ہے، وغیرہ وغیرہ۔ پھر اس کے وہ جو تقاضے ہیں نا جس پر ان کو اعتراض ہے، وہ تقاضے ہمیں پورے کرنے چاہیے۔ ٹھیک ہے، لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر لگا ہوا ہے تو یہ تو نہیں ہے کہ ہم بات نہیں کر سکتے، اب باتیں کریں۔ ہاں اگر کوئی ساؤنڈ میں ہے، قرآن کی تلاوت آپ سدیس کی طرز میں لگائی ہوئی ہے گاڑی میں، اور پھر آپ باتیں کر رہے ہیں، اب یہ قرآن اور اگر کوئی سود دے رہا ہے کسی کو، کام کر رہا ہوں لکھا ھذا من فضل ربی، ہاں یہ تو بہت خطرناک بات ہے، بالکل خطرناک بات ہے، اور اکثر لکھا ہوا بھی وہیں ہوتا ہے جہاں ایسا کام ہوتا ہے ھذا من فضل ربی، جس نے سود کے پیسے سے بلڈنگ بنائی ہوگی وہی اوپر لکھے گا ھذا من فضل ربی۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ، یہ بات آپ کی میں مشاہدے کی بات ہے آپ کی، میں بھی مانتا ہوں۔ وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ نہ سجیا نہ کھبیا ھذا من فضل ربیا، سب کچھ دبیا ھذا من فضل ربیا۔ ہاں تو یہ یعنی سب کچھ ہضم کر جاؤ اور بات ڈال دو، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ اللہ کا فضل نہیں ہے۔ فرعون کے پاس بھی بہت کچھ تھا، لیکن اسے ہم اللہ کا فضل نہیں کہہ سکتے۔ یہ فرعون کا ذکر نکلا، قاری صاحب ذرا لوگوں کو یہ سمجھائیں کہ لوگ جیسے بہت سے لوگ ہیں جو ارے قرآن میں لکھا ہوگا تو ایسے کہہ دیتے ہیں، میں تو بڑا حیران ہو جاتا ہوں کہ بھائی اب آج کے دور کے مطابق بھائی قرآن میں لکھا ہے فرعون کو نہ زمین ملے گی نہ آسمان، میں کہتا ہوں پوری دنیا مل کر اب تک کیوں نہیں دفنا سکی فرعون کو، اس سے بڑے زیادہ قرآن کی حقانیت اور کیا ہوگی؟
یہ کہ آج بھی فرعون اسی طرح پڑا ہوا ہے میوزیم میں، نہ اس کو زمین ملی نہ اس کو آسمان ملا، وہ غرق ہو ہی گیا۔ تو ادھر قرآن کی حقانیت بتائیں کہ اس پر جو لکھی ہوتی ہے جو باتیں جو اس میں قرآن میں بتائیں وہ بہت ضروری ہیں، وہ عمل کرنا بہت ضروری ہے ان پر۔ بے شک بے شک بے شک۔ اور قرآن مجید نے اس کے لیے اتنا واضح کہا، جب اس نے کہا نا میں ایمان لاتا ہوں، اللہ نے کہا آل آنا وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین فالیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیہ۔ فرمایا آج ہم تیرے بدن کو نجات دیں گے، نہ پانی میں رکھیں گے نہ ریت میں رکھیں گے، اس سے باہر نکالیں گے تاکہ تو بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے ہماری قدرت کی نشانی کا ایک شاہکار بنے کہ ہم نے کیسی قدرت۔ اب اگر کہیں دفن بھی ہو جاتا، چلا بھی جاتا، لوگ سمجھتے پہلے دنیا پہ حکومت کرتا تھا، اب اوپر چلا گیا۔ یہ سمجھتے ہیں اللہ نے دنیا کے سامنے رکھا اور بے جان رکھا اور ایسے رکھا کہ اب اس کے پاس کچھ نہیں ہے، پوری دنیا کو دکھایا اور اللہ نے اپنا آپ منوایا، اس کو زیر کر کے اللہ نے اپنا آپ منوایا اور دنیا کو دکھایا۔ اور قرآن مجید میں بے شمار ایسے احکامات ہیں، ایسی باتیں ہیں، اور بحیثیت مسلمان کے ہم پر ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم صرف منہ سے نہ کہیں کہ ہم ایمان لاتے ہیں، بلکہ عملی طور پر اس کو ہم ثابت کریں کہ واقعی ہم مومن ہیں اور ایمان رکھتے ہیں اور قرآن حدیث کی باتوں پہ ہمیں یقین ہے۔ مصری صاحب دکانوں پہ لکھ دیا، جگہوں پہ لکھ دیا، موبائل پر آپ نے پہلے بھی ایک دفعہ اشارہ فرمایا تھا کہ جب آپ موبائل اپنا رکھیں تو کم از کم اگر ان چیزوں کو آپ نے رکھا ہوا ہے تو ان کا تقدس، ان کا احترام بھی آپ پر غالب رہنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو جو ابتدا میں آپ نے بات فرمائی بہت خوبصورت کہ ماہ رجب المرجب، ماہ شعبان المعظم اور ماہ رمضان المبارک، عرفاء اس بات کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ عرفاء کا عرفانی سال جو ہے ماہ رجب کے چاند سے شروع ہوتا ہے، اور اس میں وہ ان تمام عبادات کو بشمول روزہ رکھنے کے، تسبیحات پڑھنے کے، تلاوت قرآن مجید کرنے کے ابتدا کرتے ہیں تاکہ جب ماہ شعبان میں داخل ہوں تو اللہ تعالیٰ سے اور قرب حاصل ہو جائے، اور پھر اسی قرب حاصل کرنے کے طریقے سے جو نوافل کے ذریعے، جو تلاوت کے ذریعے، جو روزوں کے ذریعے ماہ رمضان میں داخل ہوں تاکہ ماہ رمضان کی معنویت کو بہتر طور پر حاصل کر سکیں۔ اسی لیے ماہ شعبان کے ہمارے ہاں مستحب ہے اگر کسی کے اندر طاقت ہو تو ماہ شعبان، ماہ رمضان، ماہ رجب، ماہ شعبان اور ماہ رمضان کے 3 مہینوں کے، اور ہم جانتے ہیں ایسے لوگوں کو جو روزہ رکھتے ہیں مستحب روزے کی نیت سے یا قضا روزہ ہے، تو یہ تو ایک بہت ہی خوبصورت بات ہے کہ انسان، اور ہم اس کی اس طرح تشریح کرتے ہیں کہ سال بھر گناہ ہو جاتے ہیں، اللہ معاف کرے، آہستہ آہستہ عبادتوں کی لذتوں کی طرف آؤ، نماز توجہ سے پڑھو، اگر روزہ رکھ سکو تو توجہ کے ساتھ قرآن میں تلاوت کرو تاکہ جب ماہ رمضان میں داخل ہو تو تمہارا یہ سلسلہ اوپر چلے۔ ماہ رمضان کا چاند نظر آتے ہی ہم دعائیں، نمازیں، نوافل سب شروع کرتے ہیں، وہ ٹائم خاصا نکل گیا ہوتا ہے جب تک کسی ایک لیول پہ پہنچے۔ یہ آیت آ گئی لا تقنطوا من رحمت اللہ، یا مایوس نہ ہونا میرے، میں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رجب کا مہینہ رکھا، شعبان المعظم کا رکھا، اور ماہ رمضان تو اللہ کے گناہ گار بندوں کا مہینہ ہے تاکہ وہ معافی حاصل کر سکیں۔ جہاں تک کلمات کے لکھنے کی بات ہے تو اس کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس جملے کو نقل کیا ہے کہ اپنے گھر کی چوکھٹ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا کرو تاکہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں زیادہ ہوں۔ بہت اچھا ہے، آیات قرآنی کو لکھا جاتا ہے یا بعض مرتبہ دعا کے جملوں کو لکھا جاتا ہے، لیکن جس طرح سے قاری صاحب نے فرمایا اسے آپ صرف لکھنے کے لیے نہ لکھیں، صرف برکت کے لیے نہ لکھیں، اسے تذکر کے لکھیں۔ فذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، یادآوری کرو کیونکہ یادآوری کرانا مومنین کے لیے مفید ہے۔ جب آپ نے دیکھا ھذا من فضل ربی تو جیسے مثال دی کہ انسان شکر تو کرے، ابھی ایک فائدہ ہو گیا پھر شکر کرے، اسی طرح سے ماشاءاللہ ہے، انشاءاللہ ہے، تو یہ سارے جملے برکت کے لیے ضرور لکھیں، لیکن برکت سے زیادہ اپنی یادآوری کے لیے کہ جو کچھ میرا ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہے، اور جتنا میں لئن شکرتم لأزیدنکم، شکر کرتا جاؤں گا میری نعمت بڑھتی جائے گی، اور اگر ولئن کفرتم
ان عذابی لشدید، اگر تم نے ناشکری کی تو پھر میرا عذاب شدید ہو جائے گا۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے۔ ایک وقفہ لیتے، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے علماء کرام، تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں اور کال ہے ہمارے پاس۔ میری آواز آ رہی ہے جی؟ السلام علیکم۔ جی بالکل، وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے فرمائیے فرمائیے۔ اچھا، دو کوشچنز ہیں میرے جی صاحب۔ جی جی جی۔ ایک سوال تو یہ ہے کہ اگر ہم 4 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اس میں اگر ہم تیسری رکعت کے بعد یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے دوسری رکعت پڑھی یا نہیں پڑھی، تو ہم رکعت ختم کریں گے یا پھر ہم دوبارہ سے جو ہے وہ 4 رکعت نماز کی نیت باندھ کے شروع کریں گے؟ اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک آدمی 2 مختلف ذرائع سے رزق کماتا ہے تو اس کی حلال کمائی بھی حرام کی وجہ سے کیا حرام میں شامل ہو جائے گی؟ 2 مختلف ذرائع کیسے؟ مطلب مجھے سمجھائیں۔ مطلب میں آپ کو ویسے بتاتا ہوں کہ 2 مختلف ذرائع یہ ہیں کہ جیسے میں قومی اسمبلی کی تنخواہ بھی لیتا ہوں اور ایکسپریس سے بھی لیتا ہوں، یہ 2 مختلف ذرائع ہو گئے۔ لیکن یہ کہ اب 2 مختلف ذرائع یہ بھی ہو سکتے ہیں اور 2 مختلف ذرائع جس کی طرف آپ کا اشارہ ہے وہ اگر کھل کے بیان کر دیں۔ 2 مختلف ذرائع یہ بھی ہو سکتے ہیں، جو میرا اشارہ ہے وہ یہ کہ جیسے اگر ہم جو ہے وہ ایک طرف تو ہم محنت سے جو ہے وہ جاب کرتے ہیں، پیسے کماتے ہیں، دوسری طرف یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم کچھ پیسے فکس ڈپازٹ کر دیتے ہیں جن پر جو ہے وہ شرعی سود مل رہا ہے یا اس طرح کا کچھ ہے، یا پھر ہم نے کچھ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جو کہ حلال کاموں میں شامل نہیں ہوتا یا ہمیں نہیں کرنا چاہیے، تو اس سے جو ہمیں پیسہ مل رہا ہے، اس سے جو ہمیں ایک اچھا وہ آپ کو پتہ بھی ہے کہ حلال کاموں میں شامل نہیں ہے، ہمیں نہیں کرنا چاہیے، لیکن پھر بھی ہم کرتے ہیں۔ انسان خطاؤں کا پتلا ہے نا، تو بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ یہ ہم کہہ دیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کے ہم تو خطاؤں کے پتلا تھے، ہمیں تو پتہ تھا کہ کام غلط ہے، ہم اگر ہم خطاؤں کے پتلا تھے تو آج اب آپ کو پتہ ہے نا پتلا کیا ہوتے ہیں؟ آج کل پتلے جلا دیے جاتے ہیں، آج کل پتلے بنا کے جلا دیتے ہیں لوگ، ایسے پتلا نہ بنے ہمیں۔ جی جی میسمی صاحب فرمائیے۔ یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ حلال اپنی جگہ پر حلال ہے، حرام اپنی جگہ پر حرام ہے۔ عام طور پر مصداق میں مسٹیک تو ہو سکتی ہے۔ ایک پولیس والا ہے جو اپنی نوکری کرتا ہے، ڈیوٹی کرتا ہے اور اس سے تنخواہ ملتی ہے، یہ حلال ہے، لیکن کہیں کسی کو روکا چالان کے لیے اس نے اس کو کچھ دے دیا، وہ رشوت کے ضمن میں آئے گا، وہ حرام ہو جائے گا۔ تو انسان کو اپنی آخرت کے بارے میں سوچنا چاہیے اور اسی وجہ سے حلال کو حرام سے مکس نہ کرے، حلال کو حلال رہنے دے۔ حلال روزی میں برکت ہے، حرام روزی میں عاقبت بخیری نہیں ہے۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ جنہوں نے سختی میں وقت گزارا ہے حلال کما کر، آخری زمانے میں سکون سے ان کی زندگی گزری ہے، اور جنہوں نے حرام سے کمایا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ آخر وقت میں اتنی بے چینی رہی ان کے پاس کہ وہ سوچ نہیں سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مال سامنے ہے، اب موت آ رہی ہے، اور جیسے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت مال کو دیکھے گا اور مال سے کہے گا میری مدد کر، جبکہ اب اسی مال کے لحاظ سے اگر حلال ہے تو حساب ہے اور اگر حرام ہے تو عقاب ہے۔ وہ پریشان ہو جائے گا کہ اب مال چھوڑ کے جا رہا ہوں، مجھے حساب دینا ہے اور میرے بعد والے اس سے مزے کریں گے۔ تو حلال روزی بابرکت روزی ہوتی ہے، اس لیے کوشش کریں بہر صورت کسی بھی قسم کی حرام روزی سے پرہیز کریں۔ بالکل ایسا۔ یہ 4 رکعت میں جیسے بھول گئے پھر کیا کریں؟ دیکھیں اگر 2 رکعت نماز ہے تو توڑ کے پھر سے شروع کریں، 4 رکعت نماز ہے تو 2 رکعت کے ختم ہونے کے بعد شک آیا ہے تو شک کی پرواہ نہ کریں۔ ٹھیک ٹھیک جی جی۔ اچھا اس میں یہ ہے کہ اگر 4 رکعت والی نماز ہو یا 2 میں ہو تو ہمارے ہاں یعنی اس میں فرق نہیں ہے، یعنی اسے نماز توڑنے کی ضرورت نہیں ہے، نماز کنٹینیو رکھے، صرف آخر میں جب جائے 1 رکعت اضافی پڑھے، کم پہ فیصلہ کرے، یہ سمجھے کہ میں نے کم ہی پڑھی ہے، فیصلہ کم پہ کرے، اس شک کو یقین میں بدلے کہ میں نے دوسری پہ شک آئے گا نا تو یہ سمجھے کہ میں نے 1 پوری پڑھ لی ہے، دوسری میں شک ہے تو اب دوسری شک والی کو ہٹا دے، 1 رکعت اور پڑھے اور اس کے بعد سلام کے وقت سجدہ سہو کرے، بالکل بالکل، تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر دے گا، چاہے وہ 4 رکعت والی نماز ہو چاہے 2 رکعت۔ بالکل ٹھیک۔ اور یہ جو دوسرا حصہ تھا کہ حلال حرام، جی اس میں ڈاکٹر صاحب حلال کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ نے قرآن پاک میں ان ہستیوں سے کہا کہ جن سے یہ توقع ہی نہیں تھی کہ وہ کبھی زندگی میں حرام کا استعمال کریں گے۔ اللہ نے قرآن پاک میں کہا یا ایھا الرسل
कुलू मिनत तय्यबात वअमलू सालिह। अय रसूलो, अय अम्बिया की जमातो, हलाल खाओ और फिर नेक अमल करो। गोया ये इशारा कर दिया गया कि अम्बिया जैसी हस्तियां भी अगर हराम की मुर्तकब हों तो उनके अमाल भी ज़ाया हो जाएंगे। हमारी तो फिर कोई हैसियत ही नहीं। यानी हराम के साथ अमल पनपता ही नहीं है, अमल रहता ही नहीं है। जो 4 बातें हैं, एक इखलास, एक तौहीद, एक सुन्नत के अमल सुन्नत के मुताबिक हो, अकीदा तौहीद के साथ हो, खालिसतन लिवजहिल्लाह हो, और हलाल कस्ब हलाल के साथ हो। ये 4 बातें उस अमल के अंदर पूरी हों तो वो अमल अल्लाह को कबूल होता है, वरना अल्लाह के यहाँ कबूल ही नहीं होता। सही। तो अब ये हराम वाली शिक अगर आएगी तो वो अमल, हत्ता की हदीस में आता है कि वो एहराम भी बांधेगा ना और तलबिया पढ़ेगा अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाह कहेगा ला लब्बैक वला सादिक। तू मुझे तलबिया पढ़ता है कि मैं हाज़िर हुआ हूँ, ना तेरी हाज़िरी कबूल है ना तेरा पुकारना कबूल है। फिर वो दुआ भी करता है, दुआ मोमिन का हथियार है। तो गोया हराम खाने वाला बग़ैर हथियार के होता है, उसकी दुआ तक कबूल नहीं। आपने अभी लाल लब्बैक की बात की। इमाम ज़ैनुल आबिदीन, जिनको सैयद सज्जाद भी कहा जाता है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो हज पे तशरीफ़ ले जाते थे जो हज नहीं कर पाते थे और जैसे ही लब्बैक कहते बेहोश हो जाते थे। तो लोगों ने, जो उनके सहाबा थे, उनके दोस्त थे, उन्होंने उनसे पूछा, इमाम क्या मसला है, आप जब हज को तशरीफ़ लाए, ये वाक़ई करबला की बात है, तो आप क्यों नहीं लब्बैक के बाद, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक के बाद आप क्यों आगे नहीं बढ़ते, तलबिया क्यों नहीं पढ़ते, आप आगे क्यों नहीं बढ़ते, क्यों बेहोश हो जाते हैं? तो आपने शायद फरमाया कि मैं बहुत डरता है इस बात से हूँ कि मैं तो कह रहा हूँ लब्बैक, मैं हाज़िर हूँ, अगर उसने कह दिया ला लब्बैक कि मैंने तुझे कबूल नहीं किया, हाज़िर तेरी कबूल नहीं, तो फिर मेरा क्या होगा? ज़रा आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि इमामुल मुत्तकीन भी जिनको कहा जाता है, सैयद सज्जाद जिनको कहा जाता है, और ज़ैनुल आबिदीन जिनको कहा जाता है, मतलब आबिदों के भी बादशाह हैं, उनके तक़वे का ये आलम है और उनकी खशियत का ये आलम है कि वो डर रहे हैं। तो फिर सोचिए कि हमारा आपका क्या हशर होना चाहिए। लेकिन हम तो बड़े जुर्रत के साथ लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहकर जाते, पेट में सूद भरा हुआ होता है, सूद का खाना, और हराम की कमाई भी होती है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन कुछ चले मैं अपनी बात कर लेता हूँ, मैं हूँ, चले ज़ाहिर है अपने आप को गुनहगार कहना चाहिए। मैं ये कर रहा हूँ और मुझे कोई डर और खौफ नहीं है, और मैं जानता भी हूँ कि मुझे रब देख रहा है, और उसके बावजूद मैं कह रहा हूँ लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, क्या पता आवाज़ आ रही हो ला लब्बैक, फिर क्या होगा? तो ये खशियत, ये खौफ जो भी दिलाया है जनाब क़ारी खलील रहमान जावेद साहब ने, और जो अभी मेसपी साहब ने फरमाया कि आप ज़रूर भाई तिलावत सुने, सब करें, लेकिन अगर आपके अमल ऐसे हैं तो फिर पहले उन अमाल को दुरुस्त करें और फिर कहीं जाकर बारगाह में खड़े हों और फिर वहाँ पर जाकर अपनी दुआ का इज़हार करें। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के नाम से एक बात मुझे भी याद आई है, अगर इजाज़त हो तो। जी, ये अली इब्न हुसैन इब्न अली बीमार करबला भी कहलाते हैं। ये हरम में बैठे थे और अब्दुल मालिक बिन मरवान का दौर था। हाँ। तो ये मैं कह रहा हूँ कि आदमी हराम से उस वक्त बच सकता है जब उसके दिल में दुनिया तलबी ख़त्म हो जाए। हाँ। तो खलीफे को ये शौक़ हुआ अब्दुल मालिक बिन मरवान को कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन बैठे हैं तो मैं कुछ चाहता हूँ इनको कुछ, जैसे बादशाह लोग कहते हैं मैं नवाजूँ, मैं इनको कुछ नवाजूँ। अब वो ज़ाहिर बात है, वो आजकल के वो दरबारी लोगों की तरह नहीं थे, वो तो ज़ाहिर बात है नवासा रसूल, और वही तरबियत, वही गैरत, वही हमीयत और वही ख़ुददारी। बैठे रहे अब्दुल मालिक बिन मरवान साथ। जब वो तस्बीहात ज़िक्र अस्कार से फ़ारिग हुए तो उन्होंने देखा तो पूछा कि खलीफतुल मुस्लिमीन क्या मुझसे कोई काम है? उन्होंने कहा काम क्या है, बस एक अर्ज़ करनी थी कि मेरा दिल चाहता है मैं आपको कुछ दूं, तो लेकिन मैं ये भी चाहता हूं कि वो चीज़ दूं जो आपको पसंद हो और जो आपकी ज़रूरत हो, तो लिहाजा आप मुझसे मांगो ताकि मैं आपको वही चीज़ अता करूं। फ़ौरन कहने लगे मैं जिसके घर में बैठा हूं ना, उसके घर में बैठकर उसके गैर से मांगते हुए मुझे शर्म आती। वाह 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 वाह। खलीफा भी शर्म से पानी पानी हो गया। बाहर निकला और लोगों से पूछा कि इमाम साहब किस दरवाज़े से निकलते हैं? उन्होंने कहा इस दरवाज़े से निकलते हैं। बाहर खड़े हो गए।
جب وہ باہر آئے امام زین العابدین تو اس نے پوچھا کہ اب تو آپ اس کے گھر سے باہر آ گئے، اب تو کچھ مانگے۔ امام زین العابدین نے فرمایا کہ اچھا یہ بتا کیا مانگوں، دنیا مانگوں یا دین مانگوں؟ تو انہوں نے کہا حضرت دین کے تو آپ وارث ہیں، دین تو آپ دینے والے ہیں، میں تو دنیا دے سکتا، اشرفیہ مانگے، بنگلہ مانگے، جائیداد مانگے، کوٹھی مانگے۔ انہوں نے کہا اے خلیفۃ المسلمین، دنیا تو میں نے آج تک اس سے بھی کبھی نہیں مانگی جس کی یہ ساری دنیا ہے، میں آپ سے کیا مانگوں؟ تو جب تک یہ خودداری پیدا نہیں ہوگی نا تب تک آدمی حرام سے بچ ہی نہیں سکتا۔ بہت بڑا پیارا واقعہ، بہت پیارا، بہت میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف واقعہ بلکہ بہت اچھی نصیحت ہے۔ جیسے ایک کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ اگر 3 نمازیں ایک ساتھ قضا ہو جائیں تو ان کو کیسے ادا کیا جائے گا؟ ٹھیک ہے، 3 نمازیں جو ایک ساتھ قضا ہوئی ہیں وہ صبح سے ہیں؟ فجر، جی دوپہر سے ظہر ہے، اثر ہے، مغرب ہے۔ اثر مغرب، انسان کسی ضروری کام سے نکلا اور تینوں ہی ایک ساتھ قضا ہو جائیں فجر، ظہر، اچھا ظہر، اثر، مغرب۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ ہم ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے اور یہی سوال علماء کرام کے سامنے رکھتے ہیں، لیکن پہلے ایک وقفہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک مرتبہ آپ کو عامر آن لائن میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کل کالجوں، بازاروں اور یونیورسٹیز میں جو ہے وہ خیر آج کل تو نہیں، ہمیشہ ہی سے ہوتا ہے، لڑکیاں پرفیوم وغیرہ استعمال کرتی ہیں، تو ویسے وہ تو ویسے ہی کرتی ہیں، لیکن یہ لوگوں نے کہا آج کل تو نہیں ہوتا، تو وہ کہتے ہیں کہ جو خوشبو ہے وہ ہر کسی کو متوجہ کرتی ہے اپنی طرف، تو وہ لگانا جائز ہے؟ آپ بتائیے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو زانیہ قرار دیا جو خوشبو لگا کے باہر نکلتی ہے اور مردوں کو متوجہ کرتی ہے، اور اس کو زانیہ قرار دینے کے بعد پھر آپ نے فرمایا العینان تزنیان والاذنان تزنیان، کان زنا کرتے ہیں، آنکھ زنا کرتی ہے، زبان زنا کرتی ہے۔ یہاں ایک ضمنی سوال کر لوں؟ جی۔ وہ یہ کہ ایک تو آپ نے فرمایا یہ تو حدیث ہے، اس حدیث میں کہ وہ متوجہ کرتی ہے، جی اگر کوئی خود بخود ہو رہا ہو، وہ نہ کرنا چاہ رہی ہو؟ نہیں، خوشبو لگا کے نکلنا متوجہ کرنا ہے۔ اچھا، ظاہر بات ہے جب آپ خوشبو لگائیں، اس لیے حکم یہ ہے عورت کلر یوز کرے، خوشبو یوز نہ کرے، یعنی ایسی چیز لگائے جیسے میک اپ میں ہونٹوں پہ کوئی سرخی آ گئی ہے، پاؤڈر آ گئی ہے، کریم آ گئی ہے، کوئی ایسی نہیں پھر یہ ہوگا کہ جسم میں سے بو آ رہی ہے نہیں لوگوں کے ساتھ، نہیں، اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ ایسی چیز یوز کرے کہ جب اس کا شوہر اس کے پاس آئے تو اس کو محسوس ہو کہ خوشبو ہے۔ نہیں اگر شوہر نہیں تو یونیورسٹی میں لڑکی کا شوہر نہیں ہے نا، یونیورسٹی کی لڑکی ہے نا۔ ہاں تو وہ یہی تو مسئلہ ہے نا، ٹیچر کے لیے تو خوشبو نہیں لگانی نا۔ نہیں ٹیچر کی نہیں لگانی۔ آج کل اتنے واقعات ہو چکے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ ٹیچرز جو ہیں وہ انوالو ہو جاتے ہیں شاگردوں کے ساتھ۔ اچھا تو ان کو بھی تو برا کہنا، آپ جو ٹیچرز ہیں۔ ہاں تو وہ تو پہلے برے ہیں۔ ہاں ان کو کہنا، ان کے لیے بھی تو کچھ کہیں، ان کو ظاہر کی حدیث آپ نے ان کے لیے تو سنا دی، کچھ ان کے لیے بھی تو سنا۔ بالکل، استاد بحیثیت منزل والد کے ہوتا ہے، وہ سکھانے والا، تعلیم دینے والا وہ استاد۔ اب وہ جب بمنزل والد کے ہے تو وہ یہ بن کے دکھائے نا کہ وہ بچوں کی تربیت کس طرح کر رہا ہے۔ اگر وہ بچوں کو اس طرح تربیت دے گا تو ظاہر بات ہے وہ اپنے اس درجے کو، اس رتبے کو، اس مرتبے کو وہ کھو دے گا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے ہمارے سامنے ایک مثالیں کہیں۔ اچھا وہ صرف درجہ کھو دے گا اور یہ ہو جائے گی نا، دونوں ہو جائیں گے، دونوں ہو جائیں یہ گناہ تو دونوں کو دونوں پہ جائیں گے۔ بالکل دونوں۔ یعنی اگر جو متوجہ ہو رہا ہے وہ بھی پھر زانی ہے۔ ایک یعنی اس نے تو خوشبو لگا کے متوجہ کیا، ہم 4 بندے بیٹھے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، اب 4 بندوں نے، ان میں سے 3 نے کہا سبحان اللہ کیا خوشبو ہے۔ سبحان اللہ کہہ دیا انہوں نے۔ ہاں سبحان اللہ تو کہنا پڑتا ہے، سبحان اللہ کیا خوشبو ہے۔ اب اور ایک نے چپ کر کے اپنا کر کے منہ ایک طرف کر دیا، یعنی اس نے نفرت کا اظہار کیا۔ اب یہ ان تینوں کے ساتھ اس گناہ میں شریک نہیں ہے۔ اچھا اب اسی طرح ایک عورت بن سنور کے نکلی ہے، ویسے خوشبو سے آپ کو دھیان بھی فوراً جاتا ہے کون آیا ہے کدھر۔ جی ہاں یہ بھی ہے، اور دوسرا یہ بھی کہ ایک خاتون بن سنور کے نکلی ہے، اب آپ نے اچانک نظر ڈال دی، نظر پڑی، کوئی بھی آتا ہے تو انسان دیکھتا ہے، اچانک نظر پڑی،
اب یہ نظر جو اچانک آپ کی پڑ گئی ہے شریعت نے اسے معاف رکھا ہے، تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے اگر آپ ایک دفعہ دیکھ کے یاد آیا کہ یار شریعت نے اس طرح دیکھنا منع کیا ہے، آپ نے نیچے منہ کر لیا، تھوڑی دیر بعد پھر شیطان نے کہا کہ یار موقع ہے دیکھ لے، اب اس نے پھر نظر اٹھائی، اب گناہ شروع، اب یعنی پہلی نظر معاف ہے، دوسری نظر پر یہ کہ ہاں پہلی بھی نظر یہ نہیں کہ اب پلک جھپکے ہی نہ، ہاں پہلی نظر کی بھی حد ہے. ہاں. اچھا پہلی نظر ہر اوقات کی ہوگی، ہر دن کی ہوگی، یا ایک ہی دفعہ کی پہلی نظر ہوگی؟ مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بدھ کی پہلی اچانک نظر جب بھی ہو، ایک دن میں کئی دفعہ بھی ہو سکتا ہے. ہاں کئی دفعہ پہلی نظر ہو سکتی ہے. بالکل کئی دفعہ پہلی نظر ہو سکتی ہے. بالکل مفتی صاحب. اچھا وہ بھی جو آپ دیکھ قضا کا وہ تین ہاں وہ اسی ترتیب سے ادا کرے گی، یعنی پہلے ظہر پڑھے گی، پھر عصر پڑھے گی، پھر مغرب پڑھے گی. ٹھیک اسی ترتیب سے، ترتیب آگے پیچھے نہیں. جی. ڈاکٹر صاحب یہاں پر میں عرض کروں گا کہ اگر ہم لباس کی طرف توجہ کریں اور دیکھیں کہ خوشبو تو اٹریکٹ کرتے کرتے آج کل وہ خوشبوئیں بھی نہیں ملتی ہیں کہ جو اتنی پاورفل ہوں، مگر یہ کہ اصلی عود نہیں ملتا، مگر یہ کہ باہر سے منگوائے اور مہنگا ہو. لیکن اس خوشبو کو لگانے والی کا لباس دیکھیں نا تو وہ لباس بھی شرعاً اشکال رکھتا ہے. اور یہ حدیث ہے دیوسن، میں دیوس کا ترجمہ نہیں کرتا، کہ جو اپنے گھر کی خواتین کو باریک کپڑوں میں گھر سے باہر نکلنے کی اجازت دے. یعنی اس حد تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیوسن کا ترجمہ نہیں کیا فرمایا. نہیں وہ یہاں کے بالکل صحیح کیا، بہت اچھا کیا، عربی کا ذمہ داری ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ ہم اپنی بچیوں کو موڈیسٹی کیوں نہ سکھائیں. پھر میں ایک آگے بات کرتا ہوں، اگر کوئی لڑکا ہے جو آپ کو مناسب لگتا ہے تو اس سے کہیں اپنے گھر والوں کو بھیج دے رشتہ لینے کے لیے، اس میں کون سی بڑی بات، شادی کی بات آ کے بڑھائیں. لیکن لڑکے جو ہیں وہ صرف انجوائے کرنے کے لیے اور لڑکیاں جو ہیں ٹائم پاس کرنے کے لیے کریں تو شریعت کی مذاق اڑتا ہے اور معاشرہ پورا خراب ہے. ہاں. اور یہاں پر فتویٰ فقہ جعفریہ میں یہ ہے کہ اگر نامحرم کو جذب کرنے کے لیے پرفیوم لگایا تو یہ واپس آ کر غسل کرے گی. یہ بالکل سمجھ. اچھا نمازوں کا نماز میں ہمارے ترتیب ظہر، عصر اور مغرب عشاء کی ضروری ہے، وہ دن والی ترتیب ضروری نہیں. اگر ظہر اور عصر قضا ہوئی ہے تو پہلے ظہر پڑھیں گے پھر عصر پڑھیں گے. مغرب اور عشاء قضا ہوئی ہے تو پہلے مغرب پڑھیں گے پھر عشاء پڑھیں گے. بالکل. بہت بہت شکریہ جناب قاری سلیمان جاوید صاحب آپ کا، جناب علامہ شبیر حسن مصری صاحب آپ کا. قصیدہ بردہ شریف کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں، سب لوگ مل کر محبت سے درود شریف پڑھ لیں. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن نجم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
هن من الآمر النهي فلا عهد هن من الآمر النهي فلا عهد عبر في قولي لا منه ولا نعم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم على حبيبك خير الخلق كلهم على حبيبك خير الخلق كلهم. اجازت دیتے ہوئے ایک بس بات کہنا چاہوں گا، جو شعر پڑھا تھا. یہ جو عامر ہے الف فالعامر، ہمارے یہاں کہا جاتا ہے عامروں کی حکومت، عامروں نے یہ کر دیا، عامر ظالم تھا. یہ رسول کے ناموں میں سے ایک نام ہے. ہن من العامرون ناہی فلا عہد. یہ عامر جو ہے یہ رسول کے ناموں میں سے. تو آپ کوئی اور نام رکھ لیں جب آپ ڈکٹیٹرز کو برا کہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈکٹیٹر نہیں تھے. عامر کا ترجمہ ڈکٹیٹر نہیں ہے. عامر کا مطلب ہے امر، حکم دینے والا. تو حکم دینے والا ڈکٹیٹر نہیں ہوتا. حکم دینے والے تو ماں باپ بھی ہوتے ہیں، حکم دینے والے تو استاد بھی ہوتے ہیں، حکم دینے والے تو علماء کرام بھی ہوتے ہیں. تو ذرا خیال کیا کریں. مجھے بڑا برا لگتا ہے جب عامروں کو کہہ کر مخاطب کیا جاتا ہے. تو یہ میرے نبی کے ناموں میں سے نام. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ. اس کے ساتھ ہی عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.